فرسٹ اپڈیٹر چینل آپ کے لیے لایا ہے مسجد کے آداب۔ آئیے دیکھتے ہیں مسجد کے آداب۔ نمبر 1، خدا کی نظر میں زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد بنائی جائے۔ خدا سے پیار رکھنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھتے ہیں۔ قیامت کے بھیانک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ نمبر 2، مسجد کی خدمت کیجیے اور اس کو آباد رکھیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے۔ مسجد میں اذان اور جماعت کا باقاعدہ انتظام کیجیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کا تعلق جوڑیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اسی کے چاروں اور گردش کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ نمبر 4، مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ پوری روشنی ہوگی۔ نماز بجماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو بڑھاتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ نمبر 5، مسجد کو صاف ستھرا رکھیے۔ مسجد میں جھاڑو دیجیے، مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کیجیے، مسجد میں خوشبو کیجیے۔ خاص طور پر جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا، مسجد میں خوشبو کرنا اور خاص طور پر جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا حسین آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ نمبر 6، مسجد میں ڈرتے کانپتے جائیے۔ داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ خدا کی بزرگی اور اس کا جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ کچھ لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں۔ یہ بھی مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، سنجیدگی اور وقار عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور دوڑ بھاگ سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 7، مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹا مذاق کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر چرچا کرنا اور خریدنے و بیچنے کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے۔ نمبر 8، مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں پیشاب پخانہ کریں یا تھوکیں۔ نمبر 9، مسجد کو گزرنے کا راستہ نہ بنائیے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر اور تلاوت کریں۔ نمبر 10، اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی آدمی اس طرح اعلان کرتا تو آپ ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے، لا رد اللہ علیک ضالتک،
خدا تجھ کو تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے۔ نمبر 11، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھیے، یعنی پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے۔ پھر یہ دعا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے نبی پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ اس نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 12، مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیے، یعنی الٹا پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 13، مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز با جماعت کا نظم قائم کیجیے اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنائیں جو اپنے دین و اخلاق میں کل ملا کر سب سے بہتر ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ اذان اور امامت کے کرتویہ کو نبھائیں جو معاوضہ نہ لیں اور خوشی سے آخرت کے بدلے کی طلب میں ان کرتویوں کو نبھائیں۔ نمبر 14، اذان کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اذان سن کر یہ دعا مانگی تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے خدا اس کامل دعوت اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نزدیکی اور بزرگی عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر لے جا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 15، مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے بولوں کو سن کر آپ بھی دہرائیں، البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں کہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور فجر کے اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو جواب میں یہ بول کہیے صدقت و برت، تم نے سچ کہا اور بھلائی کی بات کہی، صدقت و برت، تم نے سچ کہا اور بھلائی کی بات کہی۔ نمبر 16، تکبیر کہنے والا جب قد قامت الصلاۃ کہے تو جواب میں یہ بولیے اقام اللہ وادامہ، خدا اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ نمبر 17، عورتیں مسجدوں میں جانے کے بجائے گھر ہی میں نماز ادا کریں۔ ایک بار حضرت ابو حمید سعدی کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، لیکن تمہارا کوٹھری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم دالان میں نماز پڑھو، اور دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم آنگن میں نماز پڑھو۔ لیکن عورتوں کو مسجد کی ضرورتیں پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پانی کا انتظام، چٹائی کا انتظام اور خوشبو وغیرہ کا سامان بھیجیں اور مسجد سے دلی تعلق قائم رکھیں۔ نمبر 18، ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اکسا کر اور ابھار کر مسجد بھیجیں تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو۔ مسجد میں ان کے ساتھ بڑی نرمی، محبت اور پریم کا ویوہار کیجیے۔ وہ اگر کوئی کوتاہی کریں یا کوئی شرارت کر بیٹھیں تو ڈانٹنے پھٹکارنے کے بجائے انہیں پیار اور محبت سے سمجھائیں اور بھلائی پر ابھاریے۔